والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. یا رب تو اگر مجھ پہ کرم کر دے وہ بات دے زبان کو جو دل میں اثر ہے. الظاہر ظاہر ہے مظاہر مبالغ الباطن تہ بتہ پردوں میں چھپا ہے. الظاہر ظاہر ہے مظاہر میں ولیکن الباطن تہ بتہ پردوں میں چھپا ہے. مظلوم ہے ظالم کی رضا جوئی کے معمول پر دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہے. قطرہ ہے سمندر ہے بدلی ہے کہ گھٹا ہے. قطرہ ہے سمندر ہے بدلی ہے کہ گھٹا ہے. ہر چیز میں معبود میرے تیرا پتہ ہے. اور جب اڑتا ہے دوپہر کا عذاب مجھ سے اور جب الجھتا ہے دوپہر کا عذاب مجھ سے وہ میرے سر پہ کرم اپنا کام دیتا ہے. اور میں حرف صوت کی خیرات اسی ہی سے مانگتا ہوں. میں حرف صوت کی خیرات اسی ہی سے مانگتا ہوں جو پتھروں کو بھی رزق زبان دیتا ہے. زبکار اسی مرتبہ حضرات علماء کرام بالخصوص ہمارے رہبر علماء پیر طریقت حضرت مولانا مغربی حقانی صاحب جی کا مقبول انتہائی قابل سات احترام عالم دعوت پیر طریقت حضرت مولانا فتح خان معاویہ دامت برکات العالیہ مسجد صحابہ کرام میں آئے ہوئے مجبور مسلمان نوجوان دوستوں اور میرے بزرگوں، انتہائی نورانی روحانی روح پرور پرمسرت موقع پر ہم سب لوگ روح زمین پر اللہ کی سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجد میں جمع ہیں.
اس پر ہم سب اپنے رب کا جتنا شکر ادا کریں گے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے انتہائی مختصر وقت کے لیے میں آپ حضرات کی توجہ کا مستحق ہوں۔ مہمان ویسے بھی توجہ چاہتا ہے اور میزبان کی جتنی توجہ مہمان پر ہوگی اس پر اتنی اللہ کی رحمت کا نزول ہوا جاتا ہے۔ آپ تھوڑی سی دیر کے لیے مجھے توجہ دیں۔ اگر آپ کی توجہ سلامت رہے تو یہ بات میں توجہ حاصل کرنے کے لیے آپ کی کانوں کی سماعتوں سے ٹکرا دوں۔ یہ توجہ کتنی اہمیت کی ہمیں کہ طالب علم اپنی کلاس پر اپنی تعلیم پر توجہ دے تو وہ یقینی کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے۔ دکاندار اپنی تجارت پر توجہ دے تو یقینی نفع اس کا مقدر بنتا ہے۔ اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے قیوم مسلمانوں، آپ کی توجہ چاہتے ہوئے یہ کائنات کا نظام بھی رب العالمین کی توجہ سے چل رہا ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے جب رب العالمین کی توجہ ہٹ جائے گی قیامت برپا ہو جائے گی، یہ کائنات زیر و زبر ہو جائے گی۔ اس لیے تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بجلی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ میری آواز آپ کے دل و دماغ کے دروازے پہ بطور دستک دیتی رہے گی، اور آپ کی توجہ تو اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑی سی دیر میں آپ کے دامن میں چند موت کی بزور گزارشات و معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس لیے میں سب سے پہلے ان بچوں کو جو ہماری قیمتی متاع ہے، آپ سب بزرگ حضرات، والدین، ان بچوں کی تعلیم و تربیت پر فکر مند رہنے والے لوگ اس شعوری کیفیت میں اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری اس فانی زندگی میں ہماری سب سے قیمتی متاع ہمارے یہ بچے، اور جن کے لیے بھوک نہ دیکھی جائے، جن کے لیے راتیں جاگ کے گزار دی جائے، جن کے لیے اپنی زندگی جان جوکھوں میں ڈال دی جائے، جن بچوں کے لیے ایک باپ زندگی کے ہر خطرے سے ہمکنار ہو جائے، آپ اندازہ لگا لیجئے وہ بچے ہمارے لیے کتنے قیمتی ہوا کرتے ہیں۔ اور سچی بات ہے، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث نہ ہوئے تھے، تشریف نہ لائے تھے تو یہ دنیا ظلم کی آماج گاہ تھی۔ یہاں ان بچوں پر شفقت نہ کی جاتی تھی بلکہ ظلم روا رکھا جاتا تھا۔ ان بچوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا تھا، ان بچوں کو تحتہ مشق بنایا جاتا تھا، ان بچوں کو ان کی بچپن کی وجہ سے انہیں ذلیل و رسوا کیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دنیا کو یہ پیغام دیا، دنیا والوں، یہ بچے تمہارا مستقبل ہیں، یہ بچے تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہیں، یہ بچے تمہارے لیے صدقہ جاریہ تب بنیں گے جب تم انہیں اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع سمجھو۔ مجلس قرآن کی عظمت کی ہے، عنوان عظمت قرآن ہے، اور مسجد عنوان صحابہ اکرام ہے۔ میں انہی دو چیزوں پر بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے چند ضروری باتیں آج کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن اس کے لیے آپ کی توجہ کا مستحق ہے۔ قرآن کی عظمت، یہ تو عذر من الشمس ہے، قرآن کی عظمت کا کوئی انکار کیسے کر سکتا ہے؟ سورج نکلے تو اس کی روشنی خود دنیا کو یہ کہنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ سورج روشن ہو چکا۔ قرآن آ گیا، اور جب قرآن دنیا میں آیا
تو پھر دنیا مجبور ہوگی قرآن کی عظمت کا اعتراف کرنے کے. یہ قرآن ہے ہی عظیم، اور اس کی عظمتوں کے لیے اتنا ہی سمجھنا کافی ہے. یہ کلام کس کی ہے؟ کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے. یہ کائنات کے رب کا کلام ہے، احکم الحاکمین کا کلام ہے، رب العالمین کا کلام ہے. اس سے بڑھ کے اس کی عظمت اور کیا ہے؟ اب سامعین گرامی ہو، جس نے بھی قرآن کو دل و جان سے لگایا، آپ سنتے رہتے علماء سے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں کوئی لفاظی بھی نہیں کرنا چاہتا. میں ان بچوں کے حوالے سے جو ہماری قیمتی متاع ہے چند ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ مستقبل اور وہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے صدقہ جاریہ قرار دیا، ہم ان کو صحیح معنوں میں صدقہ جاریہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں. اس قرآن کو حضرت جبرائیل امین لے گیا، لے کے آنے پر انعام ملا، اللہ نے فرشتوں کا سردار بنا. یہ قرآن میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. رب مہربان نے اپنے محبوب کو امام الانبیاء خاتم النبیین بنا دیا. تو قرآن کی عظمت کا انداز، اور جن صحابہ کے سامنے رب العالمین نے اپنی اس پاک کلام کو نازل کیا، ان صحابہ کو اس دنیا کی زندگی میں اللہ نے اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ عطا کر دی. اور جن راتوں کو، جس رات میں کائنات کے رب نے اس قرآن کو نازل کیا، اللہ نے 1000 مہینوں سے بڑھ کے اجر و ثواب کو اس رات کی عبادت کا اعلان کر دیا. آپ خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں قرآن کتنا عظیم. اب جن بچوں نے قرآن پڑھا، اس قرآن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حرف تم پڑھ لینا کلمے والو، میرا اللہ اس حرف کے بدلے میں تمہیں 10 نیکیاں عطا کر دے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن کی عظمت کا اور کیا اندازہ لگاؤ گے؟ میرے اور آپ کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سمجھ کے ایک حرف پڑھے گا اللہ اسے 70 نیکیوں سے نوازے گا. 70 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں شامل ہو جائیں. الف لام میم حدیث پاک میں آتا ہے، یہ لوگوں 3 حروف ہیں، جو ان 3 حرفوں کو پوری محبت، عقیدت، احترام کے ساتھ پڑھ لے گا، اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرما. اور سامعین ہو، اگر آپ کی توجہ رہے، آج بھی ظلم کا زمانہ ہے، انشاءاللہ یہ ظلم ختم ہوگا. لیکن صدیوں پہلے عالم اسلام پر بڑی ابتلا تھی، بڑی آزمائش آئی تھی. شاید مسلمان اپنے منصب کو بھول گئے تھے، اور یقیناً انہوں نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا. جب قرآن کا دامن انہوں نے چھوڑا تو پھر ظلم کی بارش برسی. ہلاک طوفان چنگیز خان کا آپ نے نام سنا ہوگا. پھر انہوں نے مسلمانوں کے گلے کاٹے، خون کے دریا بہائے، اور جب گلے کاٹے، دریا بہائے، تو پھر سوال یہ بنا کہ بغداد کی گلیوں میں اتنا خون بہایا گیا، اتنی بارش برسے گلیوں میں پانی نہیں بہتا جتنا مسلمانوں کا ان ظالموں نے خون بہایا تھا. اور اس حالت میں میں یہ توجہ دلاؤ نوٹس کے لیے بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں؟ کیا ہم اپنی قیمتی متاع، اپنی اولادوں کی تربیت کا صحیح بندوبست کریں؟ شامل ہو بغداد کی گلیوں میں جب کوئی بھی جواب باقی نہ رہا، گلے کٹ گئے، سینے چھلنی ہو گئے، گھروں میں صرف اپاہج لوگ، بچے، عورتیں، بوڑھے لوگ باقی رہ گئے، تو ان بغداد کی مقمون فضا میں ایک بڑھئی تھا، لکڑی کا کام کر، اس نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا اور اپنی جگہ بیٹھ کے وہ سوچتا رہا، میں گھوڑے کی پیٹھ پہ کبھی نہیں بیٹھا کہ تلوار چلا، میں نے تیر کمان ہاتھ میں کبھی نہیں پکڑی کہ کافر کا دل چھلنی کر دوں. البتہ وہ بڑا ہنرمند تھا، اس نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا. میں آپ کے دل و دماغ کے دروازے پہ دستک دے کے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر رہے ہیں؟
اور جب اس نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا تو پھر عالم اسلام کا رخ بدل دیا. تھا وہ کاریگر، لکڑی کا کام کرنے والا تھا. اس نے اپنے دل میں ایک پروگرام بنایا، میں لکڑی کا کاریگر ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں کہ امت مسلمہ میں ترنگ پیدا ہو جائے، دوبارہ وہ جذبہ ایمانی ان کے دلوں میں موجود ہو جائے، یہ مسلمان دوبارہ گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ جائے، یہ مسلمان دوبارہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والے بن جائے، یہ مسلمان جو اب مفتون مغلوب ہو چکے ہیں یہ دوبارہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ لے کے حاضر ہو جائے. تو اس نے اپنی دانش میں ایک کام کیا، تھا وہ لکڑی کا کاریگر. اس لکڑی کے کاریگر نے اس زمانے میں اخروٹ کی لکڑ منگوائی، اور جب لکڑ منگوائی تو اس نے اس اخروٹ کی لکڑ سے پتہ ہے کیا تیار کیا؟ ایک شہپارہ ممبر رسول اس نے اخروٹ کی لکڑ سے تیار کیا. اور جب اخروٹ کی لکڑ سے اس کاریگر کے ہاتھوں کی کاریگری نے کام کیا نا، اتنا شہپارہ ممبر رسول تیار ہوا کہ جس نے بھی اس ممبر کو دیکھا عرش کر اٹھا. کیا کاریگری دکھائی، ممبر رسول تیار کیا اس کاریگر. اور مقصد اس کا یہ تھا امت مسلمہ کے دل میں دوبارہ وہ غالب ہونے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، دوبارہ ان کے دل میں قرآن کی عظمت آ جائے، دوبارہ ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو جائے، دوبارہ ان کے دل میں اللہ کی محبوب کی محبت کے سمندر ٹھاٹھے مارنے لگے. لیکن تھا وہ لکڑی کا کاریگر، اپنے حصے کا کام کیسے کیا؟ اس نے شہپارہ اخروٹ کی لکڑ سے اتنی کاریگری دکھائی جو بھی دیکھنے والا اس ممبر رسول کو دیکھتا عرش کر اٹھتا. سبحان اللہ کہہ اٹھتا. اس ممبر رسول کی شہرت راتوں رات بغداد میں ہر گھر میں پہنچی. ہر بچہ، ہر عورت، ہر جوان، ہر بوڑھا جو بھی کلمہ پڑھنے والے تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی چیز کو نسبت ہو جائے مسلمان کے لیے تو سر کا تاج بن جائے. اس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے جڑا ہوا ممبر رسول تیار کیا. اور یہ بات چلتے چلتے پورے بلاد اسلامیہ میں پھیل گئی کہ بغداد میں ہمارا ایک کاریگر ہے، لکڑی کا کام کرنے والا ہے. اور وہ لکڑی کے کام کرنے والے کاریگر نے اتنا شہپارہ ممبر رسول تیار کیا ہے کہ جو بھی اسے دیکھے سبحان اللہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا. تو تمام بلاد اسلامیہ سے رئیس مسلمان اس ممبر رسول کی زیارت کے لیے جب شہرت ہوئی تو بغداد پہنچنے لگے. ہر ایک آدمی اس ممبر رسول کی زیارت کرتا، اس کاریگر کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا، اور اس کاریگر کے ہاتھوں کو بوسہ دے کے عرش کر اٹھا، اور اس ممبر رسول کو دیکھ کے سبحان اللہ کہتا. اور چلتے چلتے ایک آفر بھی کرتا، جناب والا آپ کاریگر ہیں، آپ ہر چیز جو بھی بناتے ہیں اسے بیچنے کے لیے بناتے ہیں، تو مہربانی کر کے اتنا خوبصورت شہپارہ ممبر رسول قیمت آپ بتا دیجئے، ہم اس کو خرید کے لے جائیں گے اور اپنے علاقے کی جامع مسجد میں نصب. سامعین محترم آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جو بھی اس سے قیمت پوچھتا اور اس کو ایک جواب دیتا، بھائی میں نے یہ ممبر رسول بیچنے کے لیے نہیں بنایا ہے. ایک مرتبہ پوری دنیا سے بلاد اسلامیہ سے جتنے رئیس مسلمان جمع ہو سکتے تھے اس کاریگر کے پاس جمع ہوئے. جناب والا اگر آپ نے بیچنے کے لیے ممبر رسول نہیں بنایا تو کیوں بنایا؟ ہمیں اتنا تو بتا دیجیے. اس نے دستبستہ سب کے سامنے عرض کیا، جناب والا یہ ممبر رسول میں نے اس لیے بنایا ہے، ذرا توجہ چاہتا ہوں، جو اس کے ذہن میں پروگرام تھا، جو اس کا تخیل تھا، جس کام کی ذمہ داری اس نے محسوس کر کے اپنی کاریگری دکھائی تھی، اور جن احساس ذمہ داری نے اس سے ممبر رسول بنوایا تھا، جس کے لیے اس نے اپنی کاریگری کو شہپارہ ممبر رسول بنا کے دنیا کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیا تھا. اس نے ان سے قیمت پوچھنے والے مسلمانوں سے جو انہوں نے پوچھا نہیں بیچنا چاہتے تو بنایا کیوں ہے، اس نے جواب دیا. آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جواب دیا نا تو پوری دنیا اسلام کا رخ بدل کے رکھ دیا. کہا بھائی میں نے یہ ممبر رسول اس لیے بنایا ہے، کوئی مسلمانوں کا بہادر بچہ آئے گا، کوئی دلیر نوجوان آئے گا، کوئی قرآن کی عظمت کو پہچاننے والا آئے گا، کوئی اسلام کی محبت میں گھدا ہوا مسلمان آئے گا،
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ یقین رکھ کے ناموس و رسالت کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے والا نوجوان آئے گا، وہ اس ممبر رسول کو یہاں سے اٹھا کے بیت المقدس فتح کر کے وہاں بیت المقدس میں سے حاصل کرے گا۔ ایک کاریگر نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا۔ میں یہ صرف دستبستہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں؟ جواب نفی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہیں تو ہمارے بچے دور سے دیکھنے میں محمدی نظر آتے ہیں، ہمارے بچے کسی غیر کی تہذیب و ثقافت میں رنگے ہوئے نظر نہ آتے، وہ ان کی طرح اپنے بال بنائے اور سنوارے نظر نہ آتے، ان کی لباس ان کی طرح نظر نہ آتے، ان کی لباس مسلمانی اسلام کی تہذیب و ثقافت کے مطابق نظر آتے۔ اگر آج بھی ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، سامعین گرامی قدر، یہ کہانی گھر گھر پہنچی تھی اور اس کہانی نے مسلمانوں کے گھر میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ ہر گھر میں یہ بات سنائی جانے لگی، جی بغداد میں ہمارا ایک کاریگر ہے اور ایک دادا اپنے پوتے کو پوتوں سے کتنا پیار رہتا ہے، کسی دادے سے پوچھئے، وہ اس کا پھل ہوتا ہے، اور پھل کے بارے میں ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، مالی جب بوٹا لگاتا ہے نا تو وہ بکری آئے تو ڈنڈے سے اسے واپس کر دیتا ہے، لیکن درخت کے ساتھ جب پھل لگ جاتا ہے پھر ہاتھ میں کلاڑی یا گن اٹھا لیتا ہے، خبردار اس پھل کو نہیں توڑ لے۔ یہ پھل کتنا عزیز ہوتا ہے، کوئی دادا ہی جانتا ہے۔ وہ دادا اپنے بیٹے کے ساتھ اس زمانے میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے اور اسے اپنے کاریگر جس نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا، اسلام اور مسلمانوں کے دلوں میں، عالم اسلام کے دلوں میں ایک نئی ترنگ پیدا کرنے کے لیے اس کی بات اپنے اس پوتے کو سنا رہے، بیٹا ہمارا ایک بغداد میں کاریگر ہے، اس نے ایک شہپارہ ممبر رسول بنایا ہے، اور اس شہپارہ ممبر رسول کو اس نے اس لیے بنایا ہے کہ کوئی مسلمانوں کا بہادر بچہ آئے گا، دلیر بچہ آئے گا تو وہ سبا سالار بنے گا، گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھے گا، کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کا حساب لے گا، اور بیت المقدس کو فتح کر کے اس ممبر رسول کو اٹھا کے بیت المقدس میں نصب کرے گا۔ اب وہ پوتا اپنے دادے کی اس بات کو سن کے اپنے دماغ پہ کندھا کر لیتا ہے۔ یہ بچے تختی ہیں، آپ جو چاہیں اس صاف تختی پہ لکھ سکتے ہیں۔ آج آپ کلمہ لکھ دیجئے، انشاءاللہ یہ کلمے والے بن جائیں گے۔ آج آپ ان کے دل و دماغ پہ قرآن نقش کر دیں، یہ آپ کو قرآن کی عظمت کے لیے جان دینے والے نظر آئیں گے۔ آپ ان کے دل و دماغ کے دروازے پہ اس تختی پہ آپ ناموس رسالت کا عنوان لکھتے، یہ اپنی جان نچھاور کر دیں گے۔ ختم نبوت پہ اللہ کے محبوب کی ناموس پہ حرف نہیں آنے دیں گے۔ لیکن آج اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں سامعین گرامی قدر، تو پھر وہ بچہ اب جب یہ بات اس کے دماغ پہ کندھا ہو گئی، وہ اس نیت سے پروان چڑھ رہا ہے، وہ بڑا ہو رہا ہے، میں جوان بنوں گا، میں مسلمان فوج کا مجاہد بنوں گا، میں سپہ سالار بنوں گا، میں اپنی فوج کی قیادت کروں گا۔ اور اس بھائی نے لکڑی کے کاریگر نے جو میرے رسول شہپارہ بنایا ہے، میں اس کی اس خواہش کو بیت المقدس فتح کر کے مسجد اقصی میں ممبر رسول کو نصب کروں گا۔ پھر دنیا نے دیکھا سامعین گرامی قدر، زیادہ دیر آپ کے دل و دماغ کے دروازے پہ سمجھ فراشی نہیں کرنا چاہتا، اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں توجہ دلاؤ نوٹس کے ذریعے، کیا ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر رہے ہیں؟ وہ بچہ بڑا ہوا، بڑا ہو کے گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھا، تلوار اس نے چلانا سیکھی، تیر کمان اس نے خوب سیکھا، خوب کاریگر بنا تلوار اور تیر کا، اور پھر گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے مسلمانوں کی فوج میں بھرتی ہو گیا، مجاہد بنا۔ اس نیت کے ساتھ وہ ترقی کرتا چلا گیا، سپہ سالار کے عہدے پہ پہنچا، اور جب سپہ سالار کے عہدے پہ پہنچا دنیا جانتی ہے، پھر اس نے اپنی فوجوں کا رخ بیت المقدس کی طرف موڑا، اور پھر بیت المقدس کے دروازے پہ جا کے جہاد کا اعلان کرتے ہوئے کافروں کو شکست کھوتا بنایا، انہیں خاک چاٹنے پہ مجبور کیا، انہیں دنیا کی ذلالت اور رسوائیاں ان کی مقدر بنائی، ایک ایک مسلمانوں پر، ایک ایک قرآن و سنت پر ان کا حملہ ناکام بنایا، اور پھر دنیا جانتی ہے وہ نوجوان جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، دنیا اسے سلطان محمود غزنوی کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ دنیا اس نوجوان کو سلطان ایوبی کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ سلطان ایوبی
بیت المقدس فتح کیا، وہاں سے اپنے کمانڈر کا ایک دستہ بھیجا، جاؤ بغداد میں۔ اس دوران جو عرصہ گزرا 30 سال کا، ابھی تو 20 برس گزرے، 20 سال بعد اللہ نے دنیا کو وہ نقشہ دکھایا، دنیا انگشت بندر کام ہے، جن کے پاس جہاز نہیں، جن کے پاس ٹینک نہیں، جن کے پاس پتھر بند گاڑیاں نہیں، جن کے پاس جدید اسلحہ نہیں، جدید فوجی ضرب و حرب کا سامان نہیں، وہ کیسے فاتح بن گئے؟ پوری دنیا کی وہ قوت جو اسباب کی دنیا میں اپنی قوت پہ نازاں تھی، دنیا کو اللہ نے نقشہ دکھایا، اور دنیا والوں اسباب پہ یقین کرنا چھوڑ دو، مسبب الاسباب پہ یقین کرنا شروع کر دو۔ خدا یہ ہے جس نے بھی دنیا میں مسبب الاسباب پہ یقین کیا، رب تعالیٰ نے یوں ہی اس کے لیے فتح اور نصرت کے دروازے دیے۔ پھر وہ دستہ بغداد پہنچا 30 سالوں کے بعد، ایک بچہ تھا جس کے دماغ پہ یہ بندہ ہوا، آج یہ خوش نصیب بچے ہیں، لائق مبارکباد ہیں، یہ بھی ان کے والدین بھی، آپ پہلے محلہ بھی، آپ آنے والے تمام موجود مسلمان بھی، اور سب سے بڑھ کے ان کے اساتذہ بھی، جن کے دل و دماغ کے نقشے پہ ان کے اساتذہ نے قرآن کو کندا کر دیا۔ آپ کی توجہ چاہیے، یہ بچے ہمارا قیمتی مقام ہے۔ میں نے شروع کیا یہ کتنے قیمتی ہیں، اگر آپ کی توجہ رہے تو تھوڑی سی دیر کے لیے دربار رسالت کیے چلو، جانا چاہتے ہیں دربار رسالت؟ اللہ ہمیں حضور کے رسالت کا اقرار کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ختم نبوت کا محافظ بنائے۔ اللہ ہمارے بچوں کو قرآن کا قاری، حافظ، عالم بعمل بنائے۔ سامعین محترم، آئیے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ لیے چلوں، جہاں اللہ کے محبوب نے بچوں کی تربیت کا ایک انداز سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے، 7 سال کا بچہ، اور ابراہیم اور اسماعیل کے بارے میں آتا ہے انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل۔ یہ بچوں کی تربیت، باپ کو کتنا خوشی کا مقام ہوتا ہے اس باپ کے لیے جو اپنے بچے کی جب انگلی پکڑ کے چلتا ہے، اور بچہ وہ جو مانگ مانگ کے اللہ سے ایک بار نہیں، بار بار نہیں، ہزاروں بار اللہ کے سامنے دامن پھیلایا ہو، پھر مہربان اللہ نے بچے کی صورت میں، بیٹے کی نعمت کی صورت میں بیٹا عطا کیا، وہ باپ ہی اس کی خوشی کو ہی جانتا ہے جو انگلی پکڑ کے اس کے ساتھ چلنا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے، 7 سال ہو جائے، اسے انگلی پکڑ کے اللہ کے گھر کی طرف لے کے جائے۔ کہاں لے کے جانا ہے؟ مسجد۔ کس کے لیے لے کے جانا ہے؟ مسجد۔ نماز۔ اللہ کے پیغمبر آپ اور آپ کی امت کے لیے جو پروگرام ہے نا، وہ سب سے بڑا پروگرام یہ ہے کہ اس فانی زندگی میں آپ کی امت کا جو سب سے گہرا تعلق ہے وہ خالق کائنات کے ساتھ مضبوط ہو جائے، اور اس تعلق کو مضبوط کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو باپ نماز نہیں پڑھے گا، اپنی دیسی زبان میں ایک مقولہ آپ سنتے رہتے ہیں، قد ہے تو نہیں۔ دیوار بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے، اور جب بنیاد ہی خراب ہوگی تو دیوار کیسے ٹھیک ہوگی؟ اوپر عمارت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ اس عمارت میں جس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط نہیں ہے، جس عمارت کا تعلق، جس کی بنیاد ہی مضبوط نہیں ہے، وہ عمارت کہاں مضبوط ہو سکتی ہے؟ ہوا یورپ کی چلے گی وہ اس رنگ میں رنگ جائے گی، ہوا انڈیا کی چلے گی ہندو کی وہ اس رنگ میں رنگ جائے گی، ہوا بدعات کی چلے گی وہ بدعات میں رنگ جائے گی، ہوا غیروں کی تہذیب و ثقافت کی چلے گی وہ کمزور عمارت اس رنگ میں رنگ جائے گی۔ ہاں جس عمارت کی بنیاد مضبوط ہو، وہ عمارت اپنی دیواروں کے ساتھ، اپنے چھت کے ساتھ مضبوط ترین رہے گی، وہ کسی کے رنگ میں نہیں رہے گی بلکہ اپنا رنگ ہے۔ کیا وہ گارڈن کے قریب ہے؟ یہ پرانے کھنڈرات ہیں، بنانے والوں نے اتنی چاہت سے اتنی مضبوط بنیادوں کو بنائے ہیں، آج وہ کھنڈرات بھی دنیا دیکھ کے آشفت کر رہی ہے۔ اور سامعین گرامی قدر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیمتی متاع کی تربیت کے حوالے سے فرمایا، مسلمانوں تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے، انگلی پکڑ، اور انگلی پکڑ کے اسے باغ گارڈن کی سیر کے لیے، جب اللہ کے گھر میں مؤذن اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرے
اسے انگلی پکڑ کے اللہ کے گھر کی طرف نماز کے لیے ساتھ دے. توجہ چاہتا. اور جب تمہارا بچہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 سال کا ہو جائے، یعنی 3 سال تربیت کے گزر جائے، باپ انگلی پکڑ کے مسجد لے کے جا رہا ہے صبح کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت، اور جمعہ کی نماز کے لیے اپنے بچے کو انگلی پکڑ کے آ رہا ہے، تو 3 سال کی تربیت کا عرصہ گزر جائے اور اس دوران بچے کی عمر 10 سال ہو جائے. آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اب اگر 3 سال کی تربیت کے بعد مسلمان کا بچہ نماز نہیں پڑھتا تو باپ کی ذمہ داری ہے اسے تھپڑ مار کے نماز پڑھے. کیا کرے؟ تھپڑ مار کے نماز پڑھے. میرے چھوٹے دماغ میں یہ بات نہیں سکتی. چھوٹا دماغ ہوتا ہے تو بات سمجھ نہیں آتی، اصول بات کا نہیں ہوتا، چھوٹے دماغ کا ہوتا. میرے چھوٹے دماغ میں یہ بات نہیں سمائی. میں نے اپنے حضرت والد رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا. میں نے عرض کیا رحمت للعالمین ہے، کافر پتھر مارے، ایذائیں دے، تکلیفیں دے، راستے میں کانٹے بچھائیں، اور اللہ کے محبوب راتوں کو رو رو کے ان کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگتے، کسی کو تھپڑ نہیں مارتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، لیکن ایک مسلمان کا معصوم بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا، ابھی گناہ کی عمر کو نہیں پہنچا، تو اس 10 سال کے معصوم بچے کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تھپڑ مارنے کا حکم دے رہے. مجھے سمجھ نہیں آئی تھی. میرے والد رحمہ اللہ تعالیٰ مسکرا کے بات کرنے کے عادی تھے. فرمانے لگے بیٹا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رحمت للعالمین کیا چاہتے ہو؟ آج دنیا میں ایک تھپڑ کی تکلیف برداشت کر لے گا کل جہنم کی آگ سے بچ جائے. مسلمان بچوں کی تربیت. جب باپ کی نماز نہیں پڑھتا بچے تو گلا کیسے؟ باپ بھی اسلام کی طرف نہیں آتا تو بچہ اگر غیروں کی تہذیب پہ رنگ ہے تو اس کا کیا قصور؟ جب باپ ہی کے دل میں قرآن کی عظمت نہیں ہے تو بچے کے دل میں اگر دوڑے مسیح انگریزی نظام انگریزی تہذیب کی قدر و منزلت آ جائے تو اس کا کیا قصور ہے؟ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا پڑے گا. جس طرح اس بڑائی نے اس کاریگر نے ایک شہپارہ ممبر رسول بنا کے پوری امت مسلمہ میں ایک ترنگ پیدا کر دی تھی. ضروری نہیں کوئی شیخ الحدیث ہوگا تو یہ کام کرے گا، ضروری نہیں کوئی قاری قرآن ہوگا تو یہ کام کرے گا، ضروری نہیں تو بہت بڑے عہدے پہ فائز ہوگا تو یہ کام کرے گا، ضروری نہیں تو تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت لگاتا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے. ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے آنے والی نسلوں کا احساس کرتے ہوئے ان کو ایسی ترغیب دے جائے کہ آنے والا کل آنے والا مستقبل وہ ایسے نظر آئے دنیا ان پہ اچھا کر اٹھے. کیا مسلمان بچے پیدا کیے، کیا مسلمان بچوں کی تربیت کی ہے، کیا محمدی امت انہوں نے دنیا کے سامنے کردار والی پیش کی ہے. سامعین گرامی قدر آج دنیا ترس گئی ہے امانت والے کردار. شاید ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں، دیانت والے کردار، صداقت والے کردار، شجاعت والے کردار، لیکن یہ کردار تب ممکن ہوگا جب ہمارے بچے قرآن و سنت کی تعلیم سے بہرمان ہوں گے اور میں اور آپ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں گے انشاءاللہ. میری بات یقیناً میں آپ کے چہروں کی اس حساسیت کو دیکھ کے مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے، اس کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے میں آپ کے چہروں کی حساسیت اور بشاشیت کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتا ہوں آپ کو میری بات نے آپ کے دل و دماغ کے دروازے پہ دستک کہ آئندہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں اور انشاءاللہ اگر بڑے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے تو چھوٹے تو ہمیشہ آگے نکل جائے. جب باپ نمازی ہو تو بیٹا تہجد گزار ہوا ہے، باپ قرآن کو ناظرہ پڑھنے والا تو میں نے اکثر دیکھا ہے بیٹے حافظ قرآن ہوا کرتے. باپ اگر علماء کی قدر کرنے والا تو یہ اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے، اللہ اس کے بیٹے کو عالم بنا دیتا ہے. ذمہ داریوں کا ہمیں احساس کرنا ہوگا. اور آج اگر ہم نے اس عظمت قرآن کی مبارک مجلس میں آ کر اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا سیکھ لیا تو میرے جیسے کم تر درجے کے طالب علم کی بات انشاءاللہ اللہ کے وہاں مقبول بن جائے گی، اور یہ مقبول ہوگی تو میرے جیسے گنہگار کی نجات کیسے جائے گی. سامعین ایک بات سنیں، ادھر
عظمت قرآن کے لیے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا پڑے گا، تب یہ عظمت ہوگی۔ اور اس مسجد میں ہم بیٹھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی، اس کا نام کیا رکھا گیا؟ صحابہ کے بارے میں۔ یہ وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں جو قرآن کے اولین مخاطب ہیں، اور جب ان کے سامنے یہ قرآن نازل ہوا تو قرآن کے نزول کے اولین مخاطبین نے قرآن کو نہیں بدلا بلکہ خود بدلا، قرآن کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا۔ ہر صحابی قرآن کو دل و جان سے لگا کر پوری دنیا میں پھیلا، اور اگر ایران میں پہنچے، آپ کو توجہ چاہتے، اگر وہ صحابہ ایران میں پہنچے تو پھر وہاں کی زبان اور تھی، علاقہ اور تھا، تمام یہ کیا قرآن کو سینے کے ساتھ لگانے والوں نے، انہوں نے ان کی زبان بھی بدلی، ان کی تہذیب بھی بدلی، ان کے پروگرام بھی تبدیل کیے، انہیں قرآن کے پروگرام کے مطابق تھا۔ عراق یہ تو عرب ملک نہیں تھا، یہ تو خراسان کا علاقہ کہلاتا تھا، ان کی اپنی زبان تھی۔ عراق کو جب صحابہ نے فتح کیا تو انہوں نے ان کی تہذیب بدلی، ان کی زبان بدلی، اور ان کی تہذیب اور زبان کو بدل کے انہیں قرآن کے کالم میں ڈھال دیا، ان کی زبان کو عربی بنا۔ یہ مصر، اس مصر کو وہ قبطیوں کا علاقہ تھا، اور ان کی زبان قبطی زبان تھی، لیکن جب قرآن کے حاملین وہاں پہنچے، انہوں نے ایک کمال یہ دکھایا، انہوں نے قرآن کے ذریعے، قرآنی پروگرام کے ذریعے ان کی زبان بھی بدلی، ان کی تہذیب بھی بدلی، انہیں قرآن کے کالم میں ڈھال۔ آج ضرور بھی سمجھ گئی کہ صحابہ کے عنوان پر بننے والی مسجد میں بیٹھے ہیں، عظمت قرآن کا پروگرام ہے۔ آج اگر ہم صحابہ کے پروگرام کے مطابق قرآن کی عظمتوں کو اپنے دل و جان میں جگہ دیں گے تو پھر یقین مانیے کہ جتنی تہذیبیں ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، یہ جتنے سیلاب ہمیں بے حیا بنانے کے لیے، ہماری نسلوں کو تباہی میں دھکیلنے کے لیے بھائے جا رہے ہیں، ان سیلابوں کے سامنے ہم تب اترنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن تب ممکن ہوگا جب ہم قرآن کو صحابہ کی طرف دل میں جائیں، قرآنی پروگرام کو اور نہ بچھونا بنائیں، اور قرآنی پروگرام کی جب اور نہ بچھونا بنائیں گے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا، ہم نے تمہیں سر بلند رکھنے کا پروگرام رکھا ہے اگر تم میں ایمان ہے، اگر تم مومن ہو تو تم بھی سر بلند رہو۔ اور یہ تو پیمانہ ہے، آج جتنی ضلالتیں اور رسوائیاں ہمارا مقدر بنی ہے، آج اگر ہم سر بلند نہیں بلکہ پستیوں میں کھڑے ہوئے ہیں تو سمجھ لیجیے ایمان کی کمزوری ہے۔ اور میں یہاں آخری بات، ایمان نام کس چیز کا ہے؟ کسی عبارت کا نام ہے؟ کیا ایمان گنبد ہے؟ کیا ایمان تو سونے چاندی کا مینار ہے؟ نہیں، بلکہ علماء بیٹھے ہوئے ایمان نام ہے یقین کا۔ ایمان کس کا نام؟ ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان، یقین۔ ایمان یقین کو کہتے ہیں، اور کس پہ یقین کرنا ہے؟ آپ ایمان مفصل اور ایمان مجمل، آج دنیا بھول چکی ہے دائیں قلوب کو۔ آئیے آپ کو ایمان مفصل سنا دوں۔ آمنت باللہ، پڑھیے میرے ساتھ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان تمام چیزوں پر یقین کامل رکھنا نام ہے ایمان کا۔ اس کا نام کیا رکھا گیا؟ ایمان نام رکھا گیا۔ اور جنہیں کائنات کے رب پہ یقین ہے، جنہیں یہ بات سمجھ آ گئی اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق خدا سے کچھ نہ ہونے کا، جنہیں یہ بات سمجھ آ گئی اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین، پیغمبروں کی شانیں، ان کے مرتبے اور مقام ہماری سر آنکھوں پر، صحابہ کی شانیں، مرتبے اور مقام ہماری سر آنکھوں پر، اور اولیاء اللہ کا مرتبہ اور مقام ہماری سر آنکھوں پر، لیکن رب نہیں ہے۔ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، نہ کسی نبی سے، نہ کسی ولی سے، نہ ہی حضرت علی سے، کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین، کسی سے
سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، یہ نام کس کا ایمان؟ یہ ایمان کا معنی یہ یقین۔ اس یقین کو بنانے کے لیے ہماری تبلیغ جماعت بڑی چھوٹی تار، ہم نے گرم تارے بھی رکھی، جب کفر نہ سمجھے، جب بےایمان لوگ اسلام کا راستہ روکے، جب جابر اور ظالم اور فرعونیت دماغ رکھنے والے مدارس دینیا کے پروگرام کو روکنا چاہیں، علماء کے اس دعوت و ارشاد کے پروگرام کو روکنا چاہیں، تو پھر اس کا علاج گرم تاروں کی صورت میں بھی ہے۔ ہم دانت توڑوانا بھی جانتے ہیں، دانت توڑنا بھی جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے، کیونکہ ہمارا اس طبقے کے ساتھ تعلق ہے جن کا وقت لا شریک کی ذات پر یقین کامل تھا۔ انہوں نے ہمیں یہی سبق دیا ہے، اور ان ہستیوں کا ایک کا ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آئیے آپ کو سید حسین احمد مدنی اور حضرت مولانا ابوالکلام رحمہ اللہ تعالیٰ کو تقاضے کے لیے چلتا ہوں۔ انگریز دور میں ظلم کی نگری آباد تھی، مسلمان محدود تھا، غلامی کی زنجیریں طویل سے طویل تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے میرے قابل علماء دیوبند نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ وہ انگریز جس کی حکومت کا سورج غروب نہیں ہوتا، اتنی بڑی حکومت تھی، سورج نکلتا، سورج ڈوب جاتا، لیکن حکومت کا علاقہ ختم نہ ہوتا۔ اس انگریز کی جج میں سید حسین احمد مدنی اور مولانا ابوالکلام کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا۔ انگریز جج نے سید حسین احمد مدنی کو چلانے کے لیے تو نے یہ فتویٰ دیا ہے، فرمانے لگے دیا کیا ہوتا ہے؟ تو یہ عدالت میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا تھا۔ بتایا اس کا انجام کیا ہے؟ سفید کفن لہرا کے اسے بتایا، میں اپنا انجام کفن اپنے ساتھ لایا ہوں، جو آرڈر کرنا ہے کر دو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات۔ اور سچی بات یہ ہے، یہ موت کی فکر تھی۔ یہ کس کی فکر تھی؟ موت کی فکر۔ اور اس موت کی فکر کے بارے میں جو آپ بیت رضوان سنتے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ایک جواب یوں کا تخت شجرہ، اس آیت پر امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ صدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت طور لکھا۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو صحابہ سے اپنے دست مبارک پر بیعت لی تھی، ایمان کی بیعت تو وہ پہلے کر چکے تھے، لیکن بیت رضوان حقیقت میں موت کی فکر کی بیعت تھی۔ اب لکھتے ہیں جب تک عالم اسلام موت کی فکر کے ساتھ جڑا رہا، یہ سر بلند رہا۔ جس دن اس نے موت کی فکر کو چھوڑا، دلیل اور رسوا۔ تو سامعین گرامی پر مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ابوالکلام کو انگریز جج نے مخاطب کر کے کہا تھا، میرے اکابر ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا۔ آج ہم نے ذمہ داریوں کا احساس کیا، کل آنے والی یہ نسل ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی تھی۔ انگریز جج نے مخاطب ہو کہا، ابوالکلام، دنیا جانتی ہے مولانا ابوالکلام نے اس کو ذرا برابر بھی طرف اعتراض نہ سمجھا۔ جب چیخ پڑا، ابوالکلام نے میری بات نہیں سنی، تو مولانا ابوالکلام نے کسی صاحب سے کہا، اسے کہو میرا نام لے۔ ابوالکلام میرا نام نہیں، یہ تو لوگ قادر الکلام ہونے کی وجہ سے مجھے ابوالکلام کہتے ہیں۔ انگریز جج نے آپ کا نام لیا، محی الدین، میں تجھ سے مخاطب ہوں، تجھے پتا ہے تیرے جرم کی سزا کیا ہے؟ تو مولانا ابوالکلام نے اس جج کو مخاطب ہو کے کہا تھا، اے ظالم، جو مرضی ہے سزا دے لے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس نے سزا کا اعلان کیا، 6 ماہ بعد مشقت قید۔ انگریز کی جج نے یہ سزا کا اعلان کیا تو مولانا ابوالکلام رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذرا برابر بھی اس کی اس بات کو کوئی فکر نہ دی۔ وہ انگریز جج پریشان ہو گیا، میں نے اس کی 6 ماہ بعد مشقت سزا کا اعلان کیا اور اس کو ذرا برابر بھی احساس ہی نہیں ہوا کہ میں نے اس کو سزا دی۔ جب اس نے پوچھا، ابوالکلام تجھے میرے سزا کے اعلان پر کوئی تیرے اضطراب نظر نہیں آیا، تو پریشان نظر نہیں آیا؟ تو میرے مقابل میں سے مولانا ابوالکلام رضی اللہ تعالیٰ گزرے، انہوں نے انگریز جج کو مخاطب میں کہا، تیری سزا سن کے میرے دل میں اتنی بھی حرکت نہیں پیدا ہو جتنی چیمٹی جسم کی حرکت کرے تو اس کا احساس ہو۔ وہ لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا، آج انہی کے بیٹوں نے کمال دکھایا،
حنیفے نقشے پا پہ چلنے والوں، یہ ذمہ داریوں کا احساس تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے دو بڑے مقاصد تھے کہ بڑے صغیر میں مسلمانوں کا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ جوڑنا۔ یہ مسجد صحابہ کرام میں قرآن کا مکتب اسی پروگرام کا حصہ ہے۔ اور دوسرا بڑا مقصد دارالعلوم دیوبند اور میرے کافریت یہ تھا کہ ہم نے آزادی کی شمع کو روشن رکھنا ہے، ہم نے اقوام عالم میں عالم اسلام کو جھکنا نہیں، گردن اٹھانا سکھانا۔ اور جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ محرم الحرام چلا جا رہا ہے، آئیے آپ کو سیدنا حسین کے دروازے پہ لیے چلوں۔ ایک موقع پہ اقوام زمین میری نظر پہ گزرا، فرماتے ہیں جب ظالم تمہاری گردن کو جھکانا چاہے، جب ظالم تمہاری گردن کو جھکانا چاہے اور کائنات کا رب تمہیں گردن اٹھانے کا حکم دے، تو پھر اس صورت میں تیسرا راستہ بنتا ہے گردن اٹھانا۔ کسی انہی کے بارے میں پڑھ کے کہا تھا، یہ وہ بچے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تربیت پائی تھی، اور تربیت بھی ایسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اس بچے کی گدی حضور کا لعاب مبارک بن گیا تھا۔ بلکہ ایک روایت میری نظر سے گزری، اللہ صحابہ منقول ہے، فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کی زبان کو منہ کھلوا کے اپنے منہ میں ڈال لیا، ایسے چوسا جیسے عرب والے کھجور کھا کے گٹلی کو چوسا کر۔ ان بچوں کی تربیت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزرے اور گزرتے ہوئے بچوں کے ساتھ یہ تربیتی ماحول فراہم کیا جا رہا تھا، اتنا پیار اور اتنی شفقت ان بچوں کے ساتھ۔ اللہ کے محبوب حضرت حسین کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گئے، پکڑو 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 پکڑو، یوں کرتے کرتے بچہ بھاگ رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے بڑا مجھے کہاں پکڑ سکتا ہے، وہ اپنے بچپنے کی اس عادت کے مطابق بھاگ رہے ہیں، آگے گلی بند ہوگی، مگر ختم ہو گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاگ کے صحابہ اس منظر کو نقل کرتے ہیں، اللہ کے محبوب نے اس بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، ماتھے کو بوسہ دیا، آنکھوں کو چوما، لبوں کو چوما، ہاتھوں کو چوما، حتیٰ کہ حسین کے ننھے پاؤں کو بھی چوما۔ اور ایک موقع پہ اسی گلی میں گزر ہو رہا ہے، حضرت حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سیدنا حسین نے زمین سے کوئی قبور کی بجلی اٹھائی، اے کاش ہم اس ذمہ داری کا احساس کریں، اور اس بجلی کو منہ میں ڈال دیا۔ اور بجلی کو جب منہ میں ڈالا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز قدموں سے جا کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ گلے سے پکڑ لی، اتنا زور سے دبایا، کاف کاف بیٹے حسین یہ بجلی باہر نکالو۔ دیکھنے والوں نے رسول بچہ ہی تو ہے، زمین پر پڑی کھڑی بچپنے کے تحت اٹھا کے منہ میں ڈال لیے۔ فرمایا بھائی بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، پر یہ بڑا خاص بچہ ہے، اسلام کی عظمت و عزت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے، اس کے گلے میں کسی غیر کی گٹھلی نہیں جانی چاہیے۔ ہر کاش ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ اور آخری بات سامعین گرامی قدر، ہم نے اپنے بچوں کو حلال روزی کا بندوبست کر لیا۔ اللہ سے علماء سے میں نے سنا ہے، اکابر پیران طریقت تشریف فرمائے، لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کرتے ہیں، میں نے اکابر سے سنا ہے اللہ سے کثرت نہیں، اللہ سے برکت مانگی، اللہ سے کثرت نہیں مانگی، اللہ سے برکت مانگی، اور برکت حلال روزی میں ہوا کرتا ہے۔ ہمارے نوٹ پہ لکھا ہوا ہے حصول رزق حلال عین عبادت ہے۔ جس روزی میں حلال نہیں، جو روزی حلال نہیں، وہ بچے کیسے اسلام کے مطابق ہوں گے، کلمے والے کیسے بنیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، صحابہ کے دیوانے، قرآن کے عاشق، توحید و سنت کے پروانے کیسے بنیں گے۔ لیکن یہ احساس ذمہ داری والدین کے لیے جو حلال روزی کا، برکت والی روزی کا بندوبست کرے، تاکہ اس برکت والی روزی کی برکت سے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بچوں کو انشاءاللہ بہادر مسلمان کرے۔ چاہتے ہیں انشاءاللہ، میں امید ہے اپنا مقصد بیان کرنے میں کامیاب ہوا ہوگا، اور میرے جیسے کم تر درجے کی طالب علم کی اس گفتگو کو سن کے اگر کسی ایک بندے نے بھی اپنی راہ صراط مستقیم پر متعین کر لی تو میرے جیسے گناہگار کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گی۔ اللہ آپ سب کو آج کی یہ خوبصورت نورانی روحانی مجلس سجانے پر اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرمائے۔ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر ان پیارے بچوں کو جن کے سروں پہ یہ دستار فضیلت سجی ہوئی ہے، ان کے والدین کو، ان کے عزیز رشتہ داروں کو، آپ تمام مسجد صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے غریب مسلمانوں کو، اور بالخصوص اس مسجد کے بانی مؤسس، اس
مسجد کو بنانے والے حاجی جاوید اختر صاحب اور ان کے خاندان کے لیے دل کی اتحاد گرائیوں سے دعا ہو کہ رب العالمین کے محبوب نے یہ اعلان کیا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آئندہ 24 گھنٹوں آئندہ انشاءاللہ جو اگلا سال تعلیمی سال انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے اس میں آپ کی اس مسجد میں ابھی تو مکتب کی ترتیب چل رہی ہے، مقامی بچے آتے ہیں، تعلیم و تربیت ان کی قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہے انشاءاللہ عزیز۔ انشاءاللہ آئندہ تعلیمی سال کے آغاز پر یہاں روزانہ کی بنیاد پر صبح سے لے کے عشاء تک رہائش کا انتظام نہیں رکھا گیا، لیکن صبح سے لے کے عشاء تک آپ کی بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا بندوبست کر لیا گیا ہے۔ اس کے لیے قاری صاحب کو بھی الحمدللہ اس کام کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ اللہ حضرت مفتی بشیر صاحب کے پروگراموں کو کامیاب و کامران فرمائے، جو ہمارے بچوں کی تربیت کے حوالے سے اپنی احساس ذمہ داری کو پیش کرے۔ اللہ کو دوسری رات چونکی چھوٹی عطا فرمائے، اور یقیناً یہ جو مسجد بنی ہے، میں نے آتے ہی یہ گنبد دیکھا، یہ خوبصورت مسجد، اس کا انتظام و انصراف دیکھا تو میں اپنی جگہ سوچ رہا تھا تھوڑا سا غور و فکر بھی کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اللہ کا گھر بنایا، جس نے اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ اور میں اپنی جگہ سوچ رہا تھا مولا جس نے یہ تیرا گھر بنایا تو اس سے بڑھ کے کتنا خوبصورت محل اس کو عطا کرے گا۔ اللہ یہ ساری کوشش مسجد بنانا، مسجد میں مدرسہ چلانا اور ان قرآن کرام اساتذہ کرام اور مفتی محمد بشیر صاحب اور ہمارے محترم جن کی سرپرستی میں حضرت مولانا احمد الحق قانی زیدہ محبوب، اللہ سارے دوستوں کو تاب دور ہمارے سروں کے سلامت کر کے اللہ ہمیں احساس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے مسلمان بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔